گرم تپتے ہوئے صحرا میں بچوں کی سسکیوں اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو وہیں اس گرم تپتے ہوئے میدان میں امام حسین علیہ السلام شجاعت اور بہادری سے جنگ کر رہے تھے۔ ذوالفقار کی تیز دھار کی وار ایسی تھی گویا آسمان سے بجلی گر رہی ہو۔ تیر اندازوں کی طرف سے تیر کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ کا سارا بدن زخموں سے چور تھا۔ امام حسین علیہ السلام دشمن کی فوج پر حملہ کرتے جا رہے تھے، جن کی تعداد تقریباً 40,000 تھی، اور انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح منتشر کر دیتے تھے۔ اچانک نیزہ برداروں کی ایک جماعت نے آپ پر حملہ کر دیا۔ ایک سپاہی نے تیر چلایا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے دہن مبارک سے خون چلو میں لیا اور آسمان کی جانب اچھال دیا اور فرمایا، خدایا انہیں نیست و نابود کر دے، ان سب کو ہلاک کر دے، اور ان میں سے کسی کو روح زمین پر باقی نہ رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو اس بے رحمی سے کیوں شہید کیا گیا؟ آپ میدان کربلا میں کیوں پہنچے؟ آپ کو شہید کرنے والا لشکر کون تھا؟ اور مسلمانوں نے حسین ابن علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ان حقائق کو ہسٹری لائٹس کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور کربلا کے اس عظیم واقعے کو مختصر پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا بے حد دردناک واقعہ ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد واقعہ ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، سورج اور چاند ایسے متاثر ہوئے کہ شفق کی سرخی نے آسمان لال کر دیے۔ یہ وہ غم اور المناک واقعہ تھا جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلا دیا، جس کا پس منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی دشمنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئے 50 سال گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین نماز مغرب کے بعد تشریف فرما تھے۔ مسجد میں حکومت کا ایک سپاہی جوتوں سمیت اندر داخل ہوا اور اپنی کمر سے خط نکال کر امام حسین کو دیا۔ امام حسین نے خط لیا اور خط پڑھنے کے بعد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبداللہ نے پوچھا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا، شام کا حکمران معاویہ ابن سفیان نہیں رہا، گورنر نے ہمیں بلایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام حاکم مدینہ ولید کے پاس پہنچے۔ ولید نے کہا، یزید ابن معاویہ حکمران بن گیا ہے، اس کی بیعت کیجیے۔ امام حسین نے جواب دیا کہ اہل بیت نبوت کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ امیر معاویہ نے اپنے بعد اپنے جانشین اور عالم اسلام کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ فیصلے کو قبول کر لیں۔ اس وقت مدینہ میں جید صحابہ کرام موجود تھے۔ مدینہ کے جید صحابہ نے یزید کے ہاتھوں بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جن میں حضرت حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر کے نام بہت اہم ہیں۔ صحابہ کرام کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اگلا خلیفہ مقرر کر دیا تھا، جو اسلامی مزاج اور شریعت کے خلاف سمجھا گیا۔ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد اور رشتہ دار کو اپنا ولی عہد اور اپنے بعد خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ حضرت حسن کے ساتھ ہوئے معاہدے کے بھی خلاف تھا۔ جب یہ خبر کوفہ پہنچی کہ حضرت امام حسین ابن علی نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اہل کوفہ جو امام حسین سے بہت محبت و عقیدت رکھتے تھے، مختار ثقفی کے گھر جمع ہوئے اور سلیمان ابن سرود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ آپ نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً 18,000 خطوط حضرت امام حسین کو موصول ہوئے۔
امام حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین کے نزدیک یزید کا خلیفہ رہنا ظالم حکومت کو تسلیم کرنا تھا۔ یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف تھی۔ دوسری طرف یزید بن معاویہ کی ذاتی شخصیت بھی تنازع کا شکار تھی۔ یزید شکار، تفریح اور شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا بھی ماننا تھا کہ اس میں خلیفہ بننے کی اہلیت نہیں ہے، جبکہ یزید ہر حال میں امام حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ حضرت حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان کی بیعت کے بعد ہی یزید کی خلافت مستحکم ہو سکتی تھی اور عالم اسلام پر خلافت کی اہمیت تسلیم کی جاتی، جبکہ امام حسین اسے نااہل سمجھتے تھے اور اس کے خلاف خروج کرنا فرض عین سمجھتے تھے۔ کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت حسین پہلے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے اور وہاں اپنے اہل بیت جانثار اور ساتھیوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یزید کو یہ خبر ملی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد، جو کہ ایک ظالم شخص تھا، اسے کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا اور اسے حکم دیا کہ امام حسین کوفہ پہنچنے کی کوشش کریں تو راستے میں ہی انہیں روک دیا جائے۔ ابن زیاد نے ایک لشکر روانہ کیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو وہیں روک دیا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔ یزید اپنے گورنر کے ذریعے اپنی باتوں کو قبول کروانے کے لیے امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب امام حسین نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخرکار دشمنوں نے فرات پر فوج کا پہرا لگایا۔ 7 محرم کے بعد حضرت حسین اور آپ کے پورے جانثاروں اور اہل بیت کو پیاسا رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ کو نہر فرات سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب امام کے گھر والوں کے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تو دشمنوں نے آپ کے خیموں پر حملہ شروع کر دیا۔ امام حسین نے 1 رات کی مہلت طلب کی۔ عاشورہ کی اس رات حضرت حسین اور آپ کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی اور یزیدی فوج کو مخاطب کر کر امام حسین نے ایک تقریر کی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کہ کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم دونوں نوجوان جنت کے سردار ہوں گے؟ یزید کی فوج پر اس تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا، صرف حر ابن یزید تمیمی پر اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے امام حسین کی طرف آ گیا کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ عاشورہ کے دن تک آپ کے تمام بیٹوں اور بھائیوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، جن میں علی اکبر، عباس علی اصغر، اون و محمد شامل ہیں۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کی صفوں پر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی، لیکن ایک ایک کر کے سبھی 72 جانثار شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت حسین علیہ السلام کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی امام حسین کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخرکار شمر کے اکسانے پر ذرہ بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور حضرت حسین علیہ السلام کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سنان بن انس نے تیر چلایا، جس کے بعد امام حسین گر گئے اور ان کے گرنے پر شمر آگے بڑھا اور اس ملاعون نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا۔ ابن زیاد کے حکم پر امام حسین کا سر الگ کر گئے، جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں رون دیا گیا۔ اس کے بعد تمام شہداء اہل بیت کے سر نیزوں کی نوک پر رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا
اور اس کے بعد آپ کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ جب یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو اس پر چھڑیاں پھیرنے لگا اور کہا ہمارے خلاف اٹھنے والے سروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کی بہن زینب کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ نے دربار یزید میں ایک لرزہ خیز خطبہ دیا۔ اس خطبے کو سن کر یزید کے دربار میں موجود درباری اور اہل شام کے چہروں کی رنگت بدل گئی اور وہ پشیمان ہوئے۔ واقعہ کربلا کو بغور مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید نے امام علی مقام کو آپ کے خاندان اور اسباب سمیت بے دردی سے شہید کر کے خود کو فاتح اور خلیفہ برحق ثابت کرنے کی جو کوشش کرنا چاہتا تھا وہ اس کوشش میں ناکام ہوا۔ الٹا اس کی وہ وقتی جیت اس کی ابدی شکست اور رسوائی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، کیونکہ امام علی مقام شہید ہو کر بھی لوگوں کے دلوں پر حق و صداقت کا عظیم مینار بن کر آج بھی راج کر رہے ہیں، جبکہ یزید بظاہر جنگ جیت کر بھی ازلی ذلت اور رسوائی اور نجاست کی علامت بن کر رہ گیا ہے۔ یہ جنگ دراصل امام حسین کی ابدی فتح ثابت ہوئی۔